علماء ذوی احترام، وہ زائرین مکہ و مدینہ شریف، وہ حاضرین سنی بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے میں جس طریقے سے پڑھاتا ہوں آپ بھی ویسے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بڑے مختصراً وقت میں کچھ باتیں، اہم چیزیں آپ کو بتا کر انشاءاللہ رخصت ہوتا ہوں۔ ابھی حافظ صاحب نے حمد کے میں نے کچھ اشعار لکھے تھے اس ٹوٹی پھوٹی زبان میں، اس کو حافظ صاحب نے پڑھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب میں آب زمزم کے کنویں کے پاس تھا اور میری والدہ محترمہ ساتھ تھی، ہم دونوں گئے تھے۔ شاید مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے کیونکہ 6 سال پہلے کی بات ہے، 2019 میں گئے تھے۔ تو یا تو صفا مروہ جانے سے پہلے یا تو وہاں سے واپس آتے وقت میں کھڑے ہو کر کے کعبے کو دیکھا۔ اس وقت یہ اشعار میرے ذہن میں آئے اور اس کو ذہن میں ویسے ہی رکھا۔ جب اپنے کمرے پر واپس لوٹا تو وہاں بیٹھ کر کے اس کو لکھنے کی کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے وہ اعزاز عطا کیا کہ چند اشعار میں نے لکھ دیے۔ اب آئیے وہ اہم بات میں آج بتانے والا ہوں کہ ابھی ہم جب آ رہے تھے تو ہمارے مبارک بھائی نے پوچھا کہ ہم صرف کعبے کا ہی طواف کیوں کرتے؟ کسی ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو مزار کو اگر طواف کیے تو حرام، نبی کی بارگاہ میں جاؤ تو مزار کو طواف کرنا حرام، یہ سب حرام ہے، لیکن صرف کعبے ہی کا طواف کرنا جائز ہے۔ مبارک بھائی نے سوال کیا، میں نے ان سے بتایا تھا کہ اگر وقت مل جائے تو انشاءاللہ اس کا میں خلاصہ کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع کیا، جمع کر کے فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں، چاہے تو آپ ان سے پوچھ لیں کیونکہ میں عالم تو نہیں ہوں، لیکن علماء اکرام ہیں، بس ان کے علماء کے صحبت کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ کچھ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یعنی اے میرے فرشتوں، میں زمین پر انسان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ یہاں خلیفے سے مراد انسان کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی آیتیں ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اے میرے رب، تو زمین پر انسان کو بھیجے گا تو انسان زمین پر جھگڑے فسادات کرے گا، خونریزی کرے گا، مار پیٹ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب غور سے سنیے، آج جہاں کعبہ ہے ٹھیک اس کے سر پر عرش اعظم پر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ عرش اعظم پر ایک گھر ہے ٹھیک کعبے کے سر پر، جہاں کعبہ ہے آج زمین پر ٹھیک اس کے اوپر عرش اعظم پر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ جب فرشتوں کی بات سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کیا۔
فرشتوں نے بیت المعمور کا طواف کرنا شروع کیا اور فرشتوں کی یہ ادا میرے رب کو اتنی پسند آئی کہ فرما دیا ٹھیک اس کے نیچے خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے اور صبح قیامت تک میرا جو بھی بندہ اس کا طواف کرتا رہے گا جیسے بیت المعمور کے طواف کرنے پر ان کی خطا کو میں نے بخش دیا ویسے ہی میرے گنہگار بندوں کے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہا. یہی وجہ ہے کہ آج صرف خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں ہوتا. یہ وہ چیز ہے الحمدللہ. تو اس لیے حکم ہے کہ جب بھی کعبے کے پاس جاؤ تو صرف اس کا طواف کرو. مزارات کا طواف کرنا اگر آج تک کسی نے کیے ہو تو توبہ کریں. اعلیٰ حضرت نے بھی اس سے منع کیا کہ مزارات کا طواف ہو یا جھاڑ کا طواف ہو یا کسی ولی کی مزار کا ہو یا نبی کی مزار کا ہو, طواف جائز نہیں. اس کے ارد گرد چکر لگانا صرف اللہ کے اس مقدس گھر کا طواف جائز. یہ فرشتوں کی اس بات پر میرے رب نے حکم دیا, فرشتوں کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ صبح قیامت تک جب بھی کوئی اس کعبے کی, کیونکہ ہم انسان عرش اعظم پر تو نہیں جا سکتے تاکہ بیت المعمور کا طواف کرے, اس لیے انسان زمین پر رہتا ہے. تو رب نے کہا ٹھیک بیت المعمور کے نیچے کعبے کی تعمیر کی جائے اور اس کا جو طواف کرتا ہے میں اس کے گناہ بخشتا ہوں. تو الحمدللہ جو بھی جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس مقدس گھر پر, وہ لمحات بالکل کم ہیں. آپ جائیں طواف کریں تو انشاءاللہ آج جو میں نے کہا ہے یقین وہ وہاں آپ کو یاد آئے گا اور فرشتوں کے اس چکر لگانے کو یاد کریں اور اسی یاد میں انشاءاللہ خانہ کعبہ کا طواف کریں. تو فرمایا گیا بندہ ایسے پاک ہوتا ہے گناہوں سے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یہ وہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے. اب آئیے تین اہم باتیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے, مدینے کے تعلق سے عرض کر دیتا ہوں. دو قرآن کی آیتیں پیش کروں گا, ایک حدیث مبارکہ. میرے رب نے فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. یعنی جب میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو اونچی آواز سے بات کرو. اگر اونچی آواز سے بات کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور ایسے برباد ہوں گے کہ اس کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ آقا کریم کی بارگاہ کی تاثیر. اگر پیش کرتا چلوں تو نماز عشاء تک اسی بات پر دلائل پیش کر سکتا ہوں. اتنے دلائل اس آیت مبارکہ پر ہیں. پھر ایک حدیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعت. جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یعنی حضور جو عمرہ کو جاتے ہیں لیکن مدینہ نہیں جاتے ہیں ایسے لوگ, عمرہ کو جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں مدینے کو نہیں جاتے. ارے جب بلاوا آئے تو جائیں, واپس گھر لوٹتے ہیں جانتے نہیں کہ وہاں کی عظمت کیا ہے. جا کر ایک بار نظر دیکھ لیتے, ہو سکتا میدان محشر میں اسی نظر پر شفاعت ہوتی. ایسی عظیم نعمت سے لوگ محروم ہو کر کے آتے ہیں واپس. تو آپ بھی جا رہے ہیں تو اس روزے کی زیارت کریں اور اس زیارت پر میرے آقا حشر کے دن آپ کی شفاعت فرمائیں. اور ایک آیت کریں گے اللہ اکبر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا.
اب آیت کا مفہوم سنیں، اس میں عقیدہ اہل سنت بیان کروں گا انشاءاللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، یعنی زیادہ گناہوں میں جب ڈوب جاؤ، جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ قرآن کہتا ہے گناہ جب زیادہ کر بیٹھو تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اپنے نفس پر جب ظلم کر بیٹھو، جاؤ کا میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ۔ اب اس کے بعد عقیدے کی بات سنیں، قرآن کہتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو، لیکن اسی پر توبہ قبول نہیں ہوتی، اسی پر گناہ معاف نہیں ہوتے۔ آگے قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر تمہارے گناہوں کی بخشش کی سفارش میرے رسول کر دیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، تمہارے گناہ تمہارے توبہ پر توبہ قبول نہیں ہوگی، تمہارے گناہ بخش دیے نہیں جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر تمہارے گناہوں کی بخشش کی دعا میرے رسول کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو گناہ معاف کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ اللہ اکبر، یہ گنبد خضرا کی مدینے کی یہ عظمتیں، صرف ہم جا کر کے گڑ گڑانے سے گناہ معاف نہیں ہوتے جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش نہ ہو۔ وہ رب قدیر ہے اور ہر شے پر قادر ہے، اس کے قبضہ قدرت میں ہے، چاہے تو بندے کے استغفار پر گناہ معاف کر دے، لیکن بیچ میں یہ کیوں رکھا کہ میرے رسول سفارش کریں گے تو معاف کروں گا؟ یہ چیز کیوں رکھی رب نے؟ میرے رسول سفارش کریں گے تو معاف کروں گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمت اور رفعت کو بتانا چاہتا ہے، جب تک ان کا وسیلہ نہ ہو تمہارے گناہ بھی بخشے نہیں جائیں گے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت کے بھائی استاذ زمن علامہ حسن رضا بریلوی فرماتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا۔ حشر جو سجدہ ہے، لوگوں کے گناہ تو رب کے سامنے کھلے ہیں، کون نیک ہے کون گنہگار ہے میرا رب واضح طور پر جانتا ہے۔ باوجود اس کے استاد زمن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ یعنی اس کے باوجود ہم حضور کا دامن کیوں پکڑتے ہیں کہ ہماری بخشش کروا دیں؟ وہاں آقا کی شان دکھائے جانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتا تو گنہگار ہے جہنم میں جا، تو نیکوکار ہے جنت میں جا، لیکن بزم محشر کیوں سجتا ہے؟ وہاں میرے آقا کی شان دکھائی جائے گی کہ سارے نبیوں کے پاس ہم امتی جائیں گے، ہر نبی کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، تم کسی اور کے پاس جاؤ، میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ وہاں صرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کریں گے انا لہا انا لہا، یعنی میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔ یہی وہ عظمت ہے، اس کو دکھانے کے لیے میرا رب میدان محشر سجاتا ہے۔ ویسے ہی اگر بندے اپنے گناہوں سے بخشے چاہیں تو آقا کریم کی بارگاہ میں جائیں، توبہ و استغفار کریں، اور اگر میرے آقا دعا کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تب ہمارے گناہ بخش دیے۔ تو آپ اس عظیم بارگاہ میں جا رہے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کریں، گڑ گڑائیں بارگاہ رسالت میں، اور دوسرے کوئی عمل نہیں ہے۔ وہاں کی عظمت، وہاں خاموشی اختیار کریں، ادب بے حد ضروری ہے۔
ادب کے ساتھ رہیں، ادب کے ساتھ رہیں، ادب کے ساتھ مانگنے سے پہلے اس بارگاہ سے ملتا ہے۔ ابھی زبان پر بات آتی نہیں، جھولیاں وہاں بھرتی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ وہ بارگاہ ہے، وہاں پر آپ کی سب کی حاضری ہے۔ مبارک ہیں آپ حضرات کہ اس عظیم بارگاہوں، دو بارگاہوں پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے، اور وہاں کبھی یاد آ جائے تو اس غلام کو یاد کر کے کچھ دعا یا کلمات اس حقیر کے لیے بھی کر دے اگر یاد آئے تو، کیونکہ سب پر بوجھ نہیں ڈال سکتا۔ بہت سے لوگ بولے رہتے ہیں کہ مجھے بھی یاد کریں، مجھے بھی یاد کریں۔ وہاں حالات ایسی ہوتی ہے، کوئی یاد نہیں آتا سوائے رونے کے اور آنسو۔ اس لیے کہتا ہوں یاد آ جائے تو دو کلمات دعا کے کہہ دینا۔ تو دوران گفتگو کچھ لفظیں طائف ہوئی ہوں تو رب قدیر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے توسل سے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ یہ چند اہم باتیں تھیں میں آپ کو بتانے والا تھا۔ اگر وقت ہوتا تو انشاءاللہ جیسے میں بکا پٹنہ میں عمرہ کا طریقہ بتایا تھا انشاءاللہ کوشش کریں، حضرت آپ کے ساتھ رہیں گے، حضرت طریقہ آپ کو بتاتے رہیں گے، اس طرح سے آپ وہاں عمرہ کو مکمل کریں۔ دوران گفتگو لفظیں طائف ہوئی ہوں تو رب قدیر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے غلطیوں کو معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب آئیں انشاءاللہ تصور مدینہ میں انشاءاللہ دعا کریں گے۔ سب میرے ساتھ آنکھ بند کریں، اپنے ہاتھ اٹھائیں اور انشاءاللہ تصور کریں ایک روحانی کیفیت انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ ہمارے سنی دعوت اسلامی کا جیسا ماحول ہے، ہمیشہ ہمارا جو سالانہ اجتماع ختم ہوتا ہے اس کے بعد تصور مدینہ میں دعا کی جاتی ہے۔ انشاءاللہ اسی انداز سے آج ہم دعا کریں گے، اللہ کرے یہ دعا قبول ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سب اپنے آنکھیں بند کر لیں، ہاتھوں کو پھیلائیں، گردنیں جھکائیں اور تصور کریں کہ آج یہ قافلہ یلنور کی اس جامع مسجد سے مدینہ منورہ کی طرف نکلا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصور کریں یہ سارا قافلہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے، قریب سے قریب ہم ہو رہے ہیں۔ تصور یہ کریں کہ اب ہم شہر مدینہ میں داخل ہیں اور مسجد نبوی شریف کے ہمیں مینار نظر آ رہے ہیں۔ تو عرض گزار یوں ہوتے ہیں کہ جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، آسی کو بخشش کے آثار نظر آئے، جب دور سے مسجد کے مینار نظر آئے، مجرم کو رہائی کے آثار نظر آئے۔ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم مسجد نبوی شریف کے کمپاؤنڈ کے پاس اور گیٹ کے بالکل آگے حاضر ہیں۔ اب یہاں عرض کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب اجازت مانگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اندر آنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ اپنا داہنا قدم اندر رکھتے ہوئے کمپاؤنڈ کے اندر تشریف لے جائیں، ویسے ہی آگے بڑھتے جائیں۔ دیکھیں گنبد خضرا نظر آ رہا ہے، گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ خواتین اس کے قریب جا کر کے رک جائیں اور مرد حضرات دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اندر پہنچیں۔ اب دیکھیے ہم سنہری جالیوں کے قریب کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں،
انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی یہ آنکھیں، دیکھنے کی ساری بہار آنکھوں میں۔ سلام عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تھوڑا آگے بڑھیں اور عرض کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے تھوڑا آگے بڑھیں اور عرض کریں، السلام علیکم یا امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب دعا گو کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کریں، اے میرے کریم، میرے پروردگار، میرے مولا، آج تصور میں اس جامع مسجد سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ میرے کریم، ہم جتنے بھی حضرات یہاں سے عمرہ کا ارادہ کر کے نکلے ہیں مولا، ان سب کے سفر میں آسانی عطا فرما۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے مولا سب کو بہتر سے بہتر صحت عطا فرما۔ میرے کریم، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے تمامی زائرین کے گھروں کی مصیبتوں کو دور فرما۔ میرے کریم، سفر میں بالکل آسانی عطا فرما۔ جیسے آج تصور میں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھی، کل حقیقت میں حاضری کا موقع عطا فرما۔ میرے کریم، آج بارگاہ رسالت میں تصور میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلائے ہیں، میرے پروردگار کل تصور میں یہ موقع ہمیں نصیب فرما۔ مولا کریم، دل میں جو بھی جائز تمنائیں لے کر کے حاضر ہیں، مولا کریم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ مولا کریم، اگر بار قرض میں ڈوبے ہیں تو قرض سے سپردوشی عطا فرما، جیسا کہ تو نے قرآن میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ میرے کریم، اسی کے مطابق تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ مولا، گناہوں کا بوجھ اتنا ہے کہ کندھوں پر اٹھانا مشکل ہے، میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، جانے انجانے میں کیے گناہوں کو معاف فرما۔ بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں مولا، انہیں معاف فرما، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیے ہوں تو انہیں بھی معاف فرما۔ مولا، تو عالم الغیب والشہادہ ہے، تو جانتا ہے کہ ہمارے گناہ کتنے ہیں۔ مولا، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیری رحمت کے آگے ہمارے گناہ کوئی چیز نہیں، لیکن یہ ہمارا ملائم سا بدن اس گناہوں کے عذاب کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے میرے کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، ہمارے بیویاں بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، جو زندہ ہیں ہمارے ساتھ، ان کے تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ مولا، ہمارے خاندانوں میں سے، ہمارے گھروں میں سے کوئی بھی رشتہ دار یا آبا و اجداد اس دنیا سے رخصت کیے ہیں، مولا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے ان کی مغفرت فرما۔ میرے کریم، ان سب کی مغفرت فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ان سب کی مغفرت فرما۔ میرے کریم، خاص کر ہندوستان میں مسلمان بڑا زوال پذیر ہیں مولا، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو وقار کی زندگی عطا فرما۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے مسلمانوں کو ہندوستان میں وقار کی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم، بچوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، بوڑھوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا، جو بھی ہاتھ پھیلائے ہیں آج اس جامع مسجد میں بیٹھ کر کے تصور میں تیرے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میرے کریم ان سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے کریم، میرے پروردگار، میرے مولا، ہم تجھی سے مانگتے ہیں مولا اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میرے کریم، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے پردے غیب سے ہماری مدد فرما۔ مولا کریم، اگر
بہت علیل بیماریاں ہیں جو مہلک بیماریاں جن کا ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، مولا ایسی بیماریوں سے شفا یابی عطا فرما۔ مولا یہ وہ در ہے جہاں ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے، کیونکہ طبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے۔ مولا ان کے صدقے سے بیماریوں کو شفا یابی عطا فرما۔ مولا کریم ان کے صدقے سے مصیبتوں سے رہائی عطا فرما۔ مولا ان کے صدقے سے تکلیفوں سے سپردوشی عطا فرما، بار قرض سے سپردوشی عطا فرما۔ میرے کریم خاص کر ہم سب کو وقت پر مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم دن اور رات گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ میرے کریم حج اور عمرہ کی سعادتیں عطا فرما، حلال کمائیاں عطا فرما، ان کمائیوں سے حلال پیسے سے حج و عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم حلال رزق عطا فرما، کمائیوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ مولا بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرما، بار بار مولا کعبہ مقدسہ کی طواف کی توفیق عطا فرما، حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میرے سرکار رب نے فرمایا جب تک آپ سفارش نہ فرما دیں ہمارے گناہ بخشے نہیں جائیں گے۔ میرے سرکار اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ میرے سرکار اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ میرے سرکار آپ جس پر نگاہ کرم ڈالتے ہو اس کا مقدر چمک اٹھتا ہے۔ آپ کی سنہری جالیوں کے آگے تصور میں کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلائے ہیں۔ آپ کا در وہ ہے جہاں سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ آپ کی بارگاہ میں جو بھی حاضر ہوتا کبھی کسی نے نہ کا لفظ نہیں سنا، کچھ نہ کچھ لے کر کے گیا ہے۔ سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا فرما دے، اللہ کی بارگاہ میں سفارش فرما دے۔ جیسے آپ نے کہا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، میرے سرکار ویسے ہی آپ کے روضہ مقدس کا ہم تصور میں دیدار کر رہے ہیں، کل حقیقت میں اس کا دیدار ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی فرمان مقدسہ کے تحت حشر کے دن ہم سب کی بخشش فرمائیں، حشر کے دن ہم سب کی سفارش فرمائیں، حشر کے دن ہم سب کی شفاعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شافی محشر بنایا ہے، میرے سرکار محشر میں ہم سب کی شفاعت فرمائیں۔ سرکار خاص کر ہمارے عقیدے کی حفاظت ہو، غیر مذہب ہمارے سنیوں کے عقیدے پر حملہ آور ہے، میرے سرکار ہمارا عقیدہ سلامت رہے ایسی دعا فرمائیے، ہمارا عقیدہ سلامت رہے ایسا دعا فرمائیے، ہمیشہ دل آپ کی یاد میں معمور رہے ویسا دل ہمیں عطا فرمائیے، ہمیشہ آنکھیں آپ کی یاد میں نم رہے ایسی آنکھیں ہمیں عطا فرمائیے، ہمیشہ زبان آپ پر درود پڑھتی رہے ایسی زبان ہمیں عطا فرمائیے۔ میرے سرکار آج تصور میں حاضر ہیں، کل حقیقت میں حاضری عطا فرمائیے۔ جو بھی زائرین نکل رہے ہیں، جو تمنا لے کر کے بیٹھے ہیں، اس تمنا کو پوری فرمائیے، عمرہ کی سعادتیں عطا فرمائیے، اور ان سب کے عمرہ کی قبولیت کی سند آپ عطا فرمائیے۔ میرے سرکار آپ کی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا ہو، بار بار آپ کی سنہری جالیوں کے سامنے دعا کی توفیق عطا ہو، بار بار آپ کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا ہو۔ میرے سرکار عاشقان مصطفیٰ ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے عشاق ہیں، عشق میں دن بدن تازگی عطا فرمائیے، آپ کی محبت میں دن بدن تازگی عطا فرمائیے۔ میرے سرکار آپ کے لاڈلے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو رب کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا ہو۔ میرے سرکار حضور غوث اعظم کے صدقے سے ہماری مانگی ہوئی مرادیں بر آئے ایسی دعا فرمائیے، خاص کر مصیبتوں سے رہائی عطا ہو۔ عشاقان
مصطفیٰ اور عشاقان اہل بیت ہو ہم، ایسی ہمیں زندگی عطا فرمائیے، اور میرے سرکار صبح قیامت تک ہماری آنے والی نسلیں آپ کے سچے غلام بن کر کے رہے، ایسی نسلیں ہمیں عطا فرمائیے۔ میرے کریم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے سے عاشقان مصطفیٰ نسلیں عطا فرما۔ مولا اگر کوئی شبہ ہو کہ ہماری نسلوں میں کوئی رسول اعظم کا گستاخ پیدا ہو تو وہیں پر ہماری نسلیں ختم ہو جائے، لیکن کوئی نسلوں میں گستاخ نبی پیدا نہ ہو۔ میرے سرکار میرے پروردگار آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ، میرے سرکار ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبولیت کے درجے عطا ہو۔ آپ کی بارگاہ میں یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی بارگاہ میں قبول ہو میرے سرکار، اور میرے رب تیری بارگاہ میں یہ دعائیں قبول ہو۔ پتہ نہیں ہم بیٹھے کتنے لوگ تیری محبت میں آنسو بہائے ہیں، وہ ایک آنسو جو جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہو، میرے کریم ان آنسوؤں کا صدقہ میرے پروردگار گناہوں کی بخشش عطا فرما۔ ان آنسوؤں کا صدقہ میرے رب ہم سب کی اچھی زندگی عطا فرما، وقار کی زندگی عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کعبۃ اللہ کے حاجی بنا، قرآن کے قاری بنا، دین کے غازی بنا، میدان کے مجاہدین بنا۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو تو اپنے فضل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فإن من جودک الدنیا وضارتها ومن علومک علم اللوح والقلم۔ یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا، یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا، یا رب جمعا طلبنا منک مغفرتا وحسن خاتمتی، یا مبدع النعم، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى، یا واسع الکرم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے کریم جب ہم نزع کی حالت میں ہو، دیدار مصطفیٰ عطا ہو۔ میرے کریم جب آخری کلمات، آخری سانس رکنے والی ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا چہرے کے سامنے ہو، ان کا چہرہ دیکھیں اور زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو، ایسی موت عطا فرما۔ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو تو اپنے فضل سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، دو اشعار سلام۔ تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام، حبیبی تم پر لاکھ سلام، تم پر لاکھ سلام۔ سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے، سب سے اعلیٰ عزت والے غلبہ و قہر و طاقت والے، حرمت والے کرامت والے، حرمت والے کرامت والے، تم پر لاکھ سلام،
تم پر لاکھ سلام آقا تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا آپ کا چاہا رب کا چاہا رب کا چاہا آپ کا چاہا رب سے ایسی چاہت والے رب سے ایسی چاہت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام آقا تم پر حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام خواب میں جلوہ اپنا دکھاو نوری کو تم نور بناو خواب میں جلوہ اپنا دکھاو ہم سب کو تم نور بناو اے چمکیلے رنگت والے اے چمکیلے رنگت والے تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام آقا تم پر لاکھ سلام حبیبی تم پر لاکھ سلام تم پر لاکھ سلام غوث اعظم امام تو کا کنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام غوث و خواجہ رضا حمیدو مصطفیٰ پنجے گھڑے ولایت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدر سے کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام ڈالو دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈالو دیے قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت سے لاکھوں سلام شمع بز میں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا قاسم رزق الله الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله الصلاة والسلام عليك يا جناب محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في شأن عظمة عظيمه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا بمنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله